علیہ السلام تک نبی پیغمبر رسول آتے رہے. ہر نبی اپنے دور اور زمانے میں آتا اور رب کی توحید کا اعلان سناتا، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا. یعنی کہ توحید کے اعلان سے اس علاقے میں توحید کی دعوت دیتے. اور ان پیغمبروں میں کوئی پیغمبر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ان پیغمبروں میں کوئی پیغمبر مخصوص وقت کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی کنبے کے لیے، کوئی اپنے خاندان اور علاقے کے لیے ہے. یہ تسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک چلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 500 یا 600 سالوں کے بعد دین کو بدل دیا. پھر دنیا اسی جہلیت کے کنارے پہ جا پہنچی تھی، پھر بدعات میں مبتلا ہو چکی تھی، پھر شرک اور بدعات میں اپنے آپ کو انہوں نے مبتلا کر لیا تھا. اندھیرے میں وہ دنیا جا پہنچی تھی، یہاں تک کہ بیت اللہ جو رب کی عبادت کے لیے بنا تھا، بیت اللہ جو رب کی توحید کا مرکز تھا، جو رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس بیت اللہ میں بھی 160 بت سجا دیے گئے تھے. اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، اس بیت اللہ میں رکھتے، پھر انہیں خدا بنا کے ان کے سامنے پوجا کرتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، انہیں مشکل کشا بھی مانتے، انہیں حاجت روا بھی مانتے. جب اللہ نے دیکھا یہ دنیا جہلیت کے کنارے پہ جا پہنچی، پھر اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر ساقی کوثر، شافع معشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المسلمین، کائنات کے مجسم کائنات، خوبی کائنات، دبدبہ کائنات، روب کائنات، اخلاق کے پیکر اخلاق، وجہ تخلیق کائنات، ابرو کائنات، بلندی کائنات، سید الاولین والآخرین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے پیغمبر، رقیہ، زینب، ام کلثوم کے ابا، فاطمہ کے ابا، حسنین کے نانا کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا. اور اس کائنات میں بھیج کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ایک علاقے کا نبی ہے، تو قصبے کا نبی ہے، تو شہر کا نبی ہے، تو قوم کا نبی ہے، تو ایک علاقے کے لیے آیا ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام بنا کر بھیجا ہے. تجھے میں نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ آخری نبی ہے، باقی نبی بھی آئے تو کوئی علاقے کا نبی تھا، کوئی قصبے کا نبی تھا، کوئی شہر کا نبی تھا، کوئی قوم کا نبی تھا. لیکن جب باری اس کائنات کے مجسم کی آتی ہے، رب نے فرما دیا علاقے کے لیے نہیں کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ نبی بھی آخری ہے، رسالت بھی آخری ہے، پیغام بھی آخری ہے. اب نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب اگر نبی کے بعد کسی اور کو کوئی نبی مانے تو کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر تو ہو سکتا ہے مگر مومن مسلمان نہیں. بڑی شان، بڑی شان اسکر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے تمہید باندھی ایک بات سمجھانے کے لیے. نبی آخری ہے، کیا ہے بھائی؟ زور سے
زور سے زور سے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اپنائیں نا، اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس عقیدے کو بار بار دہرایا کریں، اس کا تکرار کریں کہ حضور کیا ہے بھائی، زور سے پیچھے والے بھی کیا ہے بھائی. اور دشمن بڑا شاطر ہے، آپ کہیں گے کہ حضور آخری نبی ہے تو وہ معصوم لاتا ہے. کیا لاتا ہے بھائی؟ معصوم. تو یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح حضور آخری نبی ہے اسی طرح حضور معصوم بھی آخری ہے. جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کیا ہے؟ زور سے. اور بھئی عقیدے کی بات ہے، جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اور جو ایک کو نبی مانے وہ تو کافر، جو 12 کو نبیوں سے افضل مانے وہ زور سے. اور توجہ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا. میں خوبصورت مثال دیا کرتا ہوں قائد محترم. بندہ ریڑھی پہ جائے اور سیب لے، 1 کلو سیب، ان سیبوں میں ایک سیب کانا ہو، ایمانداری سے بتاؤ لوگے؟ نہیں. زور سے زور سے زور سے زور سے. اور بھائی ایک سیب کانا ہو لوگے؟ میں نے کہا یہ قوم تو وہ ہے جو ایک فروٹ داغی نہیں لیتی، تو کانا نبی لے آیا ہے. اور بھائی ہر ایرا غیرہ لڈو غیرہ نبی نہیں ہوتا. نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی باکمال ہوا کرتا ہے، نبی عصمت والا ہوا کرتا ہے، نبی شان والا ہوا کرتا ہے، نبی عزت والا ہوا کرتا ہے، نبی بے عیب ہوا کرتا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اور نبی عبادت سے نہیں بنتا، نبی ریاضت سے نہیں بنتا، نبی سجدے سے نہیں بنتا، نبی تسبیح سے نہیں بنتا، نبی ووٹ سے نہیں بنتا، نبی سپورٹ سے نہیں بنتا، نبی حسب سے نہیں بنتا، نبی نسب سے نہیں بنتا، نبی کو اور قبیلے کی وجہ سے نہیں بنتا، نبی کو فوج نہیں بناتی، نبی کو سپورٹ نہیں بناتی. نبی رب کا انتخاب ہوتا ہے اور نبی کو رب بناتا ہے اور جد کر بناتا ہے، بدمال بناتا ہے. نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جب کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، پھر بلا کوئی میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، پھر بلا کوئی میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے والا کہے گا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ سارے نبی صرف نبی ہے، یہ نبی نہیں بلکہ نبی جو کہ بھی نبی ہے. میرے رسول صرف رسول ہی نہیں بلکہ خاتم المرسلین ہے. میرے رسول صرف رسول نہیں بلکہ خاتم المرسلین ہے، خاتم المعصومین ہے. میں بات جو سمجھانے لگا تھا، حضور آخری نبی ہے. کیا ہے بھائی؟ زور سے زور سے زور سے. آخری نبی ہے. اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، پیغام بھی نہیں آئے گا، کتاب بھی نہیں آئے گی. حجت الوداع کے موقع پر میرے آپ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر جواب دیا یا رسول اللہ صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے فرمایا تم تک میں نے پہنچایا ہے، رہتی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے. ادھر سے اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، دین پسند کر دیا گیا. اب اس دین کے بعد نیا دین، زور سے اللہ نے حکم دے دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زور سے غالب کرنا ہے. اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دین مکمل ہو گیا،
پسند کر دیا گیا، ادھر سے آپ نے اعلان کر دیا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے، ادھر سے حضور کو جنت میں بلا رہے ہو، حضور جنت کے مہمان بن رہے ہیں، اللہ حضور دنیا سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، آپ کا اعلان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ میں دیکھتا ہوں ابھی تو صرف مکہ میں دین ہے، اللہ میں دیکھتا ہوں ابھی تو صرف مدینہ میں دین ہے نا، اللہ میں دیکھتا ہوں ابھی تو صرف 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا ہوا ہے، اللہ حضور کو جنت میں بلا رہے ہو، حضور کو آپ کے مہمان بن رہے ہیں، اللہ یہ دین کو دنیا تک پہنچائے گا کون؟ اللہ اس دین کو لے کر گندھار تک جائے گا کون؟ اللہ اس دین کو لے کر پہاڑوں پہ جائے گا کون؟ اللہ اس دین کو لے کر سمندروں میں جائے گا کون؟ دریاؤں میں کودے گا کون؟ اللہ اس دین کو لے کر کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچائے گا کون؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو جو شاگرد دیے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو جو تابعدار دیے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو جو جانثار دیے ہیں، جو غلام دیے ہیں، جو وفادار دیے ہیں، جو شاگرد دیے ہیں، جو جانثار دیے ہیں، میرے پیغمبر نے ان کی تربیت کی ہے، میرے پیغمبر نے ان کو صداقت پڑھائی ہے، عدالت پڑھائی ہے، بہادری پڑھائی ہے، غیرت سکھائی ہے، معاشرت سکھائی ہے، معیشت سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی ہے۔ اللہ تربیت کیسے کی ہے؟ مسجد میں بٹھا کے کی ہے، خانقاہ میں بٹھا کے کی ہے، یوں جلسہ بلا کے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مسجد میں بٹھا کے نماز بھی سکھائی ہے، خانقاہ میں بٹھا کے اللہ بھی سکھایا ہے، لیکن جب بھائی تربیت کی آئی ہے تو کبھی بدر میں بھلایا، کبھی حنین میں بھلایا، کبھی یرموک میں بھلایا، کبھی تلواریں اٹھوا لی، کبھی بچے یتیم کروا دیے، کبھی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، کبھی تیار بنا چھوڑ دیا، کبھی مکہ چھوڑ دیا، کبھی مدینہ چھوڑ دیا، کبھی بچوں کو یتیم کروا دیا، کبھی پیٹوں پہ پتھر بنوا دیا۔ اللہ یہ تربیت یافتہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی نے انہیں دین پڑھایا، میرے نبی نے انہیں دین پڑھایا، میرے نبی نے انہیں سبق پڑھایا، میرے نبی نے انہیں دین دیا، پھر یہ دین کو محفوظ کرتے رہے۔ اللہ کہاں پہ محفوظ کرتے رہے؟ کمپیوٹر کا دور نہیں ہے، کیمرے کا دور نہیں ہے، موبائل کا دور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سپاہیوں کی، ان جانثاروں کے دل کو میں نے پاک کر دیا ہے، ان کے دلوں کو میں نے پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ اب یہ میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں، اب یہ میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو دل میں بٹھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ وہ بٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ جانثار صحابہ ہے، یہ تابعدار صحابہ ہے، یہ غلام صحابہ ہے، جو میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے سینے میں بٹھاتے جا رہے ہیں، دل میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ اب 1500 سال گزر گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے پیغمبر نے دین دیا تھا، جو میرے پیغمبر نے کلمہ دیا تھا، جو میرے پیغمبر نے انہیں پڑھایا تھا، جو میرے پیغمبر نے ان کے دلوں میں بٹھایا تھا، میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا آج بھی محفوظ ہے۔ 1500 سال گزر کے رب کعبہ کی قسم ہے میرے پیغمبر کا بچپن پوچھے گا، صاحب بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کا لڑکپن پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کی جوانی پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کا شباب پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کی جوانی پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کا مکہ میں رہنا پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کی ازواجوں کو پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کے گھر پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کی یاد پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کی دعوت پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کا کلمہ پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کے فران کی چوٹی پہ چڑھنا پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کا پیغام کو پہنچانا پوچھے گا، بتانے والے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کو پتھر کون مارتا ہے، بتانے والے صحابہ ہیں، شادی کون بنتا ہے، بتانے والے صحابہ ہیں، جانثار کون بنتا ہے، بتانے والے صحابہ ہیں، ڈھال کون بنتا ہے، بتانے والے صحابہ ہیں، یہ شیخ ابو طالب نے بھوکے اور پیاسے کیسے رہتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، یہ ٹینک میں کیسے جاتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، یہ پتھر کیسے مارے جا رہے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، جسم سے خون کیسے نکلتا ہے، بتانے والے صحابہ ہیں، اور بھائی جسم سے خون نکلتا ہے، یہ کپڑے خون سے باہر کیسے جاتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، اور بھائی دیش کی گلیوں میں بے ہوش کیسے ہوتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، پھر میرے پیغمبر ہجرت کیسے کرتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، بستر پر کسے سلاتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، یہ دروازے کے کس پہ جاتے ہیں، دروازے پہ کس کے جاتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، شادی کسے بتاتے ہیں، بتانے والے صحابہ ہیں، ساتھ کسے لے جاتے ہیں، اور بھائی بتانے والے صحابہ
کیسے بناتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی کمرے پہ کون بٹھا لیتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. پہاڑ پہ کون لے جاتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. غار میں پہلے کون جاتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. صفائی کون کرتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. چادر کون پھاڑتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی سوراخ کون بند کرتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. سانپ کسے ڈستا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی سانپ کا زہر کیسے پھیلتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی میرے نبی اپنا لباس سجین کی ایڑی پہ کیسے لگاتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. سانپ کا زہر کیسے ختم ہوتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی غار سے باہر کیسے نکلتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. معبد کے گھر کیسے جاتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی کمزور بکری پر میرے نبی ہاتھ کیسے پھیرتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. یہ بکری دودھ کیسے دیتی ہے بتانے والے صحابہ ہیں. مدینہ کیسے پہنچتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. بچیاں اشعار کون سے پڑھتی ہے بتانے والے صحابہ ہیں. استقبال کیسے ہوتا ہے بتانے والے صحابہ ہیں. یہ مہمان کس کے بنتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی گھر میں کس کے جاتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. یہ اونٹنی پہ کیسے بیٹھتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. اور گھر میں کیسے جاتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. زمین کیسے خریدتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. مسجد کیسے بناتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. خود گارا کیسے اٹھاتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. چھت کیسے ڈالتے ہیں بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی چاند اگر چاند کی طرف یہ اپنی انگلی کرتے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے بتانے والے صحابہ ہیں. یہ اپنی انگلی اگر پیالے میں ڈالتے پانی ختم نہ ہو بتانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی اگر ایک کلو اگر کھانے میں اپنا لعاب ڈال دے تو کھانا ختم نہ ہو بتانے والے صحابہ ہیں. اور بدر میں ساتھ آنے والے صحابہ ہیں. حنین میں ساتھ آنے والے صحابہ ہیں. یرموک میں ساتھ آنے والے صحابہ ہیں. خندق کھدوانے والے صحابہ ہیں. اور بھائی جانشار بننے والے صحابہ ہیں. تابعدار بننے والے صحابہ ہیں. غلام بننے والے صحابہ ہیں. رفیق بننے والے صحابہ ہیں. سسر بننے والے صحابہ ہیں. داماد بننے والے صحابہ ہیں. اور بھائی یہ میرے نبی ہے یہ آمنہ کے لال ہے جو دلہا بن کے جن کے گھر میں جاتے ہیں وہ صحابہ ہے. جو دلہا بن کے ان کے گھر میں آتا ہے وہ صحابہ ہے. قرآن بننے والے صحابہ ہیں. تفسیر بننے والے صحابہ ہیں. آیاتیں بننے والے صحابہ ہیں. جہاد بننے والے صحابہ ہیں. پیار بننے والے صحابہ ہیں. اور بھائی حکمران بننے والے صحابہ ہیں. سپاہی بننے والے صحابہ ہیں. میرے پیغمبر کے جانشار بننے والے صحابہ ہیں. ادھر سے دیکھ تو صحابہ ہیں. آگے دیکھ صحابہ ہیں. پیچھے دیکھ صحابہ ہیں. دائیں سے دیکھ صحابہ ہیں. بائیں سے دیکھ صحابہ ہیں. اور بھائی جن کے لیے حق نماز قربان ہو گیا وہ صحابہ ہے نا. اور بھائی جن کے لیے شرمان فاروقی نے بم دھماکے میں اپنے رکھتے اڑوا دیے وہ صحابہ ہے نا. جن کے لیے اشار القاسمی نے جوانی قربان کر دی وہ صحابہ ہے نا. اور بھائی جن کے لیے امام اہل سنت علی شیر حیدری جیسا علم کا سمندر بھی جن کے قدموں میں قربان ہو جاتا ہے وہ صحابہ ہے. جن کے لیے اعظم طارق نے سینے پہ 40 گولیاں کھا کر جنت کا دولہ بن جاتا ہے نا وہ صحابہ ہے. جن کے لیے احمد بشیر شہید ہو گیا وہ صحابہ ہے. جن کے لیے یہ مسعود الرحمان عثمانی بھی اپنی جان قربان کر جاتا ہے وہ صحابہ ہے. اور بھائی جن کے لیے ہم نے ایک دن میں 40 جنازے اٹھائے ہیں وہ صحابہ ہے. جن کے لیے ہم نے ایک گھر سے 4 سگے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں وہ صحابہ ہے. جن کے لیے ہم نے ماں کی گودوں کو جھکایا ہے وہ صحابہ ہے. جن کے لیے بچے یتیم ہو گئے وہ صحابہ ہے. جن کے لیے بیویوں کو بیوہ کروا دیا گیا وہ صحابہ ہے. جن کے لیے یہ جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہوئے ہیں وہ صحابہ ہے. جن کے لیے ہم نے عزم کیا ہوا ہے ارادہ کیا ہوا ہے کرتے کٹ جائیں گے مرتے مر جائیں گے ذبح ہوتے ہو جائیں گے قربان ہوتے ہو جائیں گے جان دینی پڑی دے چھوڑیں گے بچے یتیم کروانے پڑے کروا جائیں گے ماں باپ سے جدا ہونا پڑا ہو جائیں گے. جن کے لیے ہم نے سروں پہ کفن باندھ لیے ہیں جن کے لیے ہم نے سروں پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں اور یہ عزم کر کے نکلے ہیں ارادہ کر کے نکلے ہیں عہد کر کے نکلے ہیں دریا دریا بستی بستی ان کے تذکرے کل چھوڑیں گے. رب کعبہ کی قسم وہ صحابہ ہے جو میرے پیغمبر کے تربیت کیا آتا ہے وہ صحابہ ہے جو مکہ سے دین کو لے کر پھر سینے میں لدینے میں مدینے میں شہروں میں بستیوں میں علاقہ خطہ کریا بستی بستی نگر نگر پہنچا چھوڑا ہے وہ صحابہ ہے. جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا ہے وہ صحابہ ہے. جنہوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ صحابہ ہے. جنہوں نے میرے پیغمبر کو چلتے دیکھا ہے وہ صحابہ ہے. پھرتے دیکھا ہے صحابہ ہے. اور بھائی جو میرے پیغمبر کے دین کو لے کر مکہ سے نکلے مدینہ تک پہنچ گئے مدینہ سے نکلے دنیا تک پہنچ گئے ایران تک پہنچ گئے افغانستان تک پہنچ گئے افغانستان کے پہاڑوں کو عبور کرتے کرتے کوئٹہ تک پہنچ گئے سچر تک پہنچ گئے ریڈر خان تک پہنچ گئے جانپور تک پہنچ گئے جنات کے ذرے ذرے تک جو میرے پیغمبر کے دین کو پہنچا گئے ہیں کلمے کو پہنچا گئے ہیں اذان کو پہنچا گئے ہیں اور
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کے مصباح بن گئے. انہیں کو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ. ایسے توجہ 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 توجہ. میری تقریر ختم میں نے اتنا لمبا سانس لیا. کم از کم یہ علاقے میں آپ کی آواز جانی چاہیے تھی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ دین ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جس کے پاس ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے زور سے. ہے شریعت ہے پیغام ہے قرآن ہے انشاءاللہ. جس کے پاس قرآن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا یہ بتاؤ 30 پاروں والا ہے یا 40 والا؟ زور سے زور سے. بات کیا کرتا ہوں آخر میں. ایک طبقہ حضرت ایک طبقہ کہتا ہے قرآن کے 40 پارے تھے, پتوں پہ لکھا ہوا تھا بارے شہید. حضرت ابو بکر کی بکری کھلی اور 10 پارے کھا گئے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پتوں پہ لکھا ہوا تھا بارے شہید, حضرت ابو بکر کی بکری کھلی اور 10 پارے کھا گئی. میں نے کہا عقل کے اندھے, بکری کے سامنے جب گھاس ڈالا جائے تو بکری کی عادت ہوتی ہے, کبھی دائیں سے کھاتی ہے, کبھی بائیں سے کھاتی ہے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے, ایک طرف سے کھاتی نہیں. زور سے یار زور سے. ایک طرف سے کھاتی نہیں ہے. اگر 31واں کھاتی تو 32واں تو چھوڑتی, 32واں کھاتی 33واں چھوڑتی. اور بھائی 10 پاروں میں ایک پارا نہیں چھوڑا, کوئی ایک رکوع تو چھوڑتی. زور سے. اور بھائی 10 پاروں میں سے ایک رکوع تو چھوڑتی. ایک رکوع نہیں ہے, کم از کم ایک آیت تو چھوڑتی. زور سے زور سے زور سے. اور بھائی رکوع نہیں ملتا, پارا نہیں ملتا, ایک آیت نہیں ملتی. پتا چلا تو جھوٹا ہے, پتا چلا تو کذاب ہے, پتا چلا تو بے ایمان ہے. ابو بکر پہ بہتان لگاتا ہے, ابو بکر کی تکفیر کرتا ہے, ابو بکر کو برا والا کہتا ہے. پھر سن حق نواز کے روحانی بیٹے, اس حق نواز کا جملہ سن. ابو بکر تو ابو بکر ہے. میں ابو بکر کی اس بکری کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اصلی کو چھیڑا نہیں اور نکلی کو چھوڑا نہیں. کیا بات ہے. جس نے اصلی کو چھیڑا نہیں اور نکلی کو چھوڑا جس کے پاس قرآن ہے اور 30 پاروں والا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ نیچے نہیں آنے چاہیے. ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ یہ ہواؤں میں اڑ کر آیا تھا؟ زور سے زور سے. یہ پانی میں تیرتا ہوا تھا؟ یہ خود بخود آ گیا تھا؟ ظالموں کوئی تو تھے نا جنہوں نے بچوں کو یتیم کروایا تھا. کوئی تو تھے نا مکہ جیسا خوبصورت شہر چھوڑ دیا جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے. کوئی تو تھے نا جنہوں نے مدینہ جیسا خوبصورت شہر چھوڑا جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. وہ کوئی نہیں تھے جو قرآن ہم تک پہنچا گئے ہیں. وہ ایسے نہیں آئے تھے, انہیں بچے یتیم کروانے پڑے تھے, انہیں گھر بار سے بے گھر ہونا پڑا تھا, انہیں ملک چھوڑنا پڑا تھا, انہیں ملک چھوڑ کر ہم تک پہنچنا تھا اور قرآن کو لے کر ہم تک پہنچے ہیں. اب جن کے پاس قرآن ہے اور ایمان ہے کہ پہنچانے والے صحابہ ہیں, ہاتھ فضا میں لڑائیے اور صدا لگائیے. یہ جو ہم تک سب کچھ پہنچا گئے ہیں اور قرآن پہنچا گئے ہیں, انہیں مقدس جماعت کو کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ. ایسے صحابہ 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 صحابہ. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے دشمن کو دکھا کے. صحابہ 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 عبادت سمجھ کر قبولیت کا وقت ہے. صحابہ 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 کرو گے